آئیے سلسلے گفتگو شروع کریں اس سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت خاتون جنت کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان رحمت عالمیان حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے پتہ ہے اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے، مگر وہ بتا نہیں رہا۔ اسے دربار میں حاضر کیا گیا۔ ملک ناصر نے پوچھا، ہاں بھائی بتا، تجھے پتہ ہے نا خزانہ کہاں دفن ہے، پتہ کہاں دفن ہے؟ مگر وہ انکار کرتا رہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ ملک ناصر نے اسے سزا دینے کا حکم جاری کر دیا۔ ان کے زمانے میں مجرم کو ایسی سخت سزا دی جاتی تھی کہ دماغ پھٹ جاتا تھا، اور تھوڑی دیر میں وہ مجرم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یا تو راز اگل دیتا جو چھپاتا تھا، اور نہیں بتانا چاہتا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا اور تڑپ تڑپ کے وہیں ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو ملک ناصر نے اس شخص کے بارے میں حکم جاری کیا کہ چونکہ اسے پتہ ہے محل میں خزانہ کہاں دفن ہے مگر یہ بتا نہیں رہا، لہٰذا اس کو بھی سزا دی جائے۔ اب سزا کیا تھی سنیے۔ سزا اس زمانے میں اس ملک ناصر کے دور میں یہ دی جاتی تھی کہ جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے سر پر خنافس ڈالے جاتے تھے۔ خنافس گبریلے، گوبر میں پردار کیڑا پیدا ہوتا ہے، خنافس اس کو کہتے ہیں، گبریلا بھی اردو میں کہتے ہیں۔ تو اس مجرم کے سر پر خنافس یعنی گبریلے ڈالے جاتے تھے، اور ساتھ میں قرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈالے جاتے تھے، اور اس کے بعد اوپر سے کپڑا باندھ دیا جاتا تھا۔ اب ایسی خطرناک سزا تھی کہ وہ زہریلے کیڑے اس کے سر کو کھاتے کھاتے تھوڑی دیر میں دماغ تک پہنچ جاتے اور دماغ کو چاٹ لیتے تھے۔ تو یہ ایسی دردناک سزا تھی کیونکہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی مجرم کو یہ سزا دی جاتی اس زمانے میں تو یا تو مجبور ہو کر وہ اپنا اقرار جرم کر لیتا تھا، یا جس بات کو چھپانا چاہتا تھا وہ سامنے ظاہر کر دیتا تھا۔ ایسی دردناک سزا تھی، اور جو نہیں بتانا چاہتا تھا تو آخر کار وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس شخص کو بھی یہی سزا دی گئی۔ اس کے سر پر خنافس یعنی گبریلے ڈالے گئے، پھر کرمز یعنی وہ ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈالے گئے، اوپر سے کپڑا باندھ دیا گیا۔ سزا تو بڑی دردناک ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور آدمی راز اگل دیتا ہے، نہیں اگلنا چاہتا تو مر جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ سزا دی گئی۔ اس کا مرنا تو درکنار رہا، کیڑے مر جاتے تھے، وہ خنافس جو تھے نا گبریلے وہ مر جاتے تھے، وہ کرمز جو تھے نا ریشم کی کیڑے وہ دم توڑ دیتے تھے، مگر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار اس کو یہ دردناک سزا دی گئی۔ جب کوئی اثر نہیں ہوا، کئی بار سزا دینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو آخر کار مجبور ہو کر ملک ناصر نے اسے اپنے پاس بلایا اور بھرے دربار مجھ سے پوچھا گیا، یار بات تو بتاؤ، آج تک جب کسی مجرم کو یہ سزا دی گئی یا تو اس نے اپنا راز اگل دیا، جرم قبول کر لیا، یا پھر تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، تمہیں یہ سزا کیوں اثر نہیں کر رہی بھائی؟ کیڑے مر رہے ہیں، گبریلے جان دے رہے ہیں، کرمز وہ ریشم کے کیڑے دم توڑ رہے ہیں، مگر تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اب اس نے جو راز فاش کیا اس کو سماعت کریں۔ اس نے کہا، جب یزیدیوں نے ہمارے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم عاشورہ کے دن 61 ہجری جمعہ کے دن چلچلاتی دھوپ میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد آپ کے مبارک سر کو لیا اور بستی بستی کریا کریا گلی کوچوں میں پھرانے لگے، اور پھراتے ہوئے وہ لوگ مصر بھی لے کر کے آئے۔ مصر میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لایا گیا تو میں نے محبت و عقیدت کے ساتھ اس کی تعظیم میں آگے بڑھ کر اس مبارک سر کو لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ آج جو اتنی دردناک سزا دینے کے باوجود بھی، آج جو اتنی خطرناک سزا دینے کے باوجود بھی
مجھے اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی مچھر کے کاٹنے سے یا چینٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سر حسین کا کمال ہے. چونکہ میں نے اس سر انور کو عقیدت و محبت کے ساتھ الحمدللہ اپنے سر پر رکھا تھا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کو اپنے سر پر رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی کہ اتنی دردناک سزا بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی. آپ حضرات ایک نئی جانکاری، نیو انفارمیشن اپنے مائنڈ میں آج بٹھا لیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کے جسم نازنی کو یزیدیوں نے گھوڑوں سے پامال کیا معاذ اللہ. اس کے بعد جو کربلا کے آس پاس جو دیوان خان حسین اہل بیت کے چاہنے والے رہا کرتے تھے، کربلا کے جنگ کے بعد یزیدیوں نے باقی ماندہ خواتین کو، امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر جب وہاں سے روانگی اختیار کی، یہ لوگ چلے گئے اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی، آپ کے جان نثاروں کی، آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک وہاں موجود تھی، تو کربلا کے آس پاس رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے وہاں آئے اور ان ساری مقدس جسموں کو جمع کیا اور وہاں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کے بعد ان مقدس شہیدوں کے مقدس جسموں کو کربلا میں دفن کیا گیا. آج بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک کربلا کی سرزمین پر موجود ہے. تو جسم تو آپ کا وہاں پر ہے، سر شریف جسے معاذ اللہ کاٹ لیا تھا، جس کو معاذ اللہ تنے اقدس سے یزیدی نے جدا کر دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو لے گئے تھے نا. جی ہاں لے گئے تھے. اسے دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. کہاں دفن کیا گیا؟ اس میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں. اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقیع میں جہاں پر خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، وہی ان کے پہلو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کو بھی دفن کیا گیا. دفن کرنے والے کون تھے؟ ان کا نام یاد رکھنا. امام حسین کے سر مبارک کو عزت و احترام کے ساتھ خوشبو لگانے والے، اسے کفن دینے والے اور پھر اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک. اور پتہ کیا ہوا تھا؟ سنو، سلیمان بن عبد الملک نے یزید کے خزانے میں سر حسین کو پایا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کو حضرت سلیمان بن عبد الملک نے یزید کے خزانے میں پایا. تو گواہی دیتے ہیں وہ کہ میں نے دیکھا کہ سر پاک کی ہڈیاں سفید اور اسے چمک رہی تھی، چاندی چمکتی ہے. اس کو لیا، ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف پڑھے، اس پر مشک کی خوشبو لگائی، اسے کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا. یہی سلیمان بن عبد الملک ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور ان کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں. ملاطفت مانے ان کے ساتھ لطف و کرم فرما رہے ہیں، ان کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ان پر مہربانی فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلیمان بن عبد الملک جو بنو امیہ کے بادشاہ ہیں، ان کی آنکھ کھل گئی اور صبح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اپنا خواب سنایا کہ الحمدللہ آج رات میں نے حسنین کریمین کے نانا جان خاتون جنت کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا. میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر مہربانی فرما رہے ہیں، مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، مجھ پر کرم فرما رہے ہیں، مجھ پر لطف و احسان فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب حضرت خواجہ حسن بصری خواجہ حسن بصری ہے. آج بانٹی جانے والی بہت ساری خلافت نہیں ہے بلکہ کھلی آفت ہے. سامنے والا اس بات کے لیے بالکل بھی وہ ہے ہی نہیں، اس لائق ہی نہیں، اس قابل نہیں کہ اس کو خلافت دی جائے، مگر اس کے پیر صاحب نے اس کو خلافت دے رکھی ہے. فارسی کے مولوی نے نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، انگلیاں دیکھ لو تو لگتی ہے انگوٹھی کرانے اسٹور، 3 ادھر گھسڑ رکھی ہے، 5 ادھر گھسڑ رکھی ہے، 2 ادھر گھسڑ رکھی ہے. جبکہ مرد کے لیے مسئلہ شریعت کا واضح طور پر موجود ہے کہ مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک نگینے کی، اور اس چاندی کی انگوٹھی کا وزن ہوگا 4.5 ماشا سے کم، مطلب 4 گرام مان لیجیے آپ، بس اتنی جائز ہے مرد کے لیے. اس کے علاوہ سونے کی انگوٹھی حرام، چاندی کی ہے مگر 4.5 ماشا کے برابر ہے، اس سے زیادہ وزن ہے، حرام. 4.5 ماشا سے کم وزن ہے مگر بغیر نگینے کی، وہ بھی حرام. نگینے تو ہے مگر ایک سے زیادہ ہے، وہ بھی حرام. صرف ایک نگینے کی 4.5 ماشا سے کم وزن کی چاندی کی انگوٹھی مرد کو الاؤ ہے شریعت کی طرف سے، پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ حرام ہے. تو ایسے بے علم جاہل اور گوار قسم کے لوگ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کو نہ جانے کس نے خلافت دے رکھی ہے. وہ بھی اپنا سینہ
چوڑا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی خلیفہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے میں نے بات کہی کہ آج بہت ساری جگہوں پر وہ خلافت نہیں ہے بلکہ کھلی آفت ہے. خود بھی گمراہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ ہونے دے رہے ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے. لیکن یاد رکھنا صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا بزرگان دین نے یا ہمارے ائمہ کرام نے اگر کسی کو خلافت دی ہے نا تو واقعی وہ ایسا شخص تھا جو خلافت کا حقدار تھا, اسی لیے اس کو خلافت عطا کی گئی. خواجہ حسن بصری بھی کسی کے خلیفہ ہیں, اور پتہ ہے آپ کو یہ کسی ایرے گیرے نتو کھیرے کے خلیفہ نہیں ہے بلکہ خواجہ حسن بصری وہ ہیں جن کو حسنین کریمین کے بابا جان مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بیٹے بھی کہلاتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری, اس لیے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہوں نے دودھ نوش فرمایا ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک اپنے خواب سنانے پہنچے کہ حضرت رات کو میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اس حال میں دیدار کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے, مجھ پر مہربانی فرما رہے تھے, لطف و کرم فرمائے جا رہے تھے. آپ کی بارگاہ میں آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں. حضرت خواجہ حسن بصری کس کے خلیفہ؟ مولا علی. اور مولا علی کون؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا باب قرار دیا, علم کے شہر کا باب دروازہ قرار دیا. اس مولا علی کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری, تو ان کے پاس بھی کتنا علم ہوگا مولا علی کے صدقے میں. تو اپنے علم کے آدھار پر غور کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے سلیمان بن عبد الملک میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی آل رسول کے ساتھ احسان کیا ہے, کسی آل رسول کے ساتھ آپ نے خدمت کی ہے, ان کی خدمت کی کسی آل رسول کی. آپ غور کرو اور بتاؤ مجھے وہ کون سی نیکی تھی آپ نے ہو نہ ہو کسی آل رسول کی خدمت کی جس کی بنیاد پر آپ کو یہ خواب نظر آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرما رہے. اب سوچو غور کرو. تو مسکرا کے کہتے جی حضرت میں نے بڑی نیکی کر لی, مجھے اللہ نے آل رسول کی خدمت کا صلہ عطا کر دیا. فرمایا بولو کون سی نیکی ہے وہ؟ کہ حضرت الحمدللہ جب میں نے یزید کے خزانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور پایا تو اس کو ادب و تعظیم سے باہر نکالا, اور نکالنے کے بعد اس پر مشک کی خوشبو لگائی اور اس کو کپڑے میں جو ہے لپیٹ کر کے عزت و احترام کے ساتھ باقاعدہ میں نے اور میرے دوستوں نے اس پر پہلے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس کو دفن کر دیا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے سنا بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ سلیمان ہو نہ ہو اللہ کی قسم یہ جو تمہارے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان بھلائی لطف و کرم کا جو معاملہ فرمایا ہے یہ اسی بنیاد پر فرمایا کہ تم نے ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کے ساتھ خدمت کا موقع دیا. تم نے ان کے سر پاک کے ساتھ چونکہ خدمت کا موقع پایا اور خدمت کا معاملہ انجام دیا تو یہ اسی کی برکت ہے. اب اندازہ لگائیں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کی خدمت کرنے والوں کا یہ عالم ہے, انہیں ایسے ایسے کرم اور ایسے ایسے احسانات اور ایسے ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے تو خود اس سر پاک کی برکت کیا ہوگی, جس کا وہ سر ہے اس امام حسین کی برکت کیا ہوگی. انداز بندگی ہے نرالا حسین کا, سجدوں میں لاجواب سجدہ حسین کا, بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے. ہر کوئی پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا, اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا, بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا, اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور ایک شاعر نے کیا کہا تھا, امت کی بخششوں کے سہارے حسین ہیں, حسرت و عرش پاک کے تارے حسین ہیں, مسلم ہی کیا سارے زمانے سے پوچھئے ہر شخص یہ کہے گا ہمارے حسین ہیں. اور ایک شاعر نے کیا کہا تھا, وہ کہتے ہیں حسن و حسین کو جب ہم سلام کرتے ہیں کرم کی بارش خیر الانام کرتے ہیں. ہر ایک بشر کا عقیدہ سلام کہتا ہے, حریم ناز کا پردہ سلام کہتا ہے, علی کے لال نبی کی آنکھ کے تارے تیرے وجود کو کعبہ سلام کہتا ہے. وہ امام حسین جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نا, ادھر تو شمر نے جور و جفا کی انتہا کر دی, ادھر شبیر نے صبر و رضا کی انتہا کر دی, اور خلیل اللہ کی قربانی جس کو ابتدا کہیے علی کے لال نے اس ابتدا کی انتہا کر دی. اور کہا شبیر نے اے شمر یہ کیا ہوتا ہے, تو نے پانی نہ دیا ہم کو تو کیا ہوتا ہے, میرے منہ میں ہے محمد کی زبان کا وہ اثر, شجر خشک پہ تھوکو تو ہرا ہوتا ہے.
اور ایک شاعر نے کیا کہا تھا، وہ کہتے ہیں باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا کہا تھا، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، یزید ڈوب گیا رات کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ فرات پر قبضہ جمایا تھا 500 بڑے بڑے سپاہیوں اور پیروداروں کے ذریعے یزیدیوں نے، امام حسین کے خیمے تک ایک بوند پانی نہ جانے پائے، روک لیا تھا، خود پانی پیتے رہے، ان کو 3 دن تک پیاسا رکھا۔ مگر کربلا کی زمین سے آج بھی جا کے پوچھئے، کربلا تو بتا، پانی پینے والے زندہ رہے، یہ جو پیاسے رہے وہ زندہ رہے؟ آج بھی کربلا کی زبان اعلان کر رہی ہے، لوگوں سن لو، جو پانی پیتے رہے وہ تو سارے مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، ہمارے دل میں زندہ، ہماری یادوں میں زندہ، ہماری محفل میں زندہ، ہمارے اجتماعات میں زندہ، ہماری مجلسوں میں زندہ، ہمارے بیانات میں زندہ، اور انشاءاللہ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کو زندہ کہنے کا ٹارگٹ میرا نہیں ہے کہ میں تو محبت میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے امام ہے حسین، اس لیے آپ بھی کہو میں بھی کہتا ہوں، نہیں، قرآن پاک نے ججمنٹ کرتے ہوئے پہلے دوسرے پارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ نے دوسرے پارے میں کہنے پر پابندی لگائی کہ خبردار شہیدوں کو مردہ کہنا مت۔ اب کوئی بول تو نہیں رہا لیکن دل میں سوچ لے کہ چلو ٹھیک ہے، میں کہہ نہیں رہا زبان سے، مگر میں گمان کر لوں، سوچ لوں، وچار کر لوں کہ شہید مردہ ہے معاذ اللہ۔ چوتھے پارے میں اللہ نے اس پر بھی بینڈ لگا دیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان تک بھی مت کر لینا۔ پھر بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور آگے فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں روزی دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک آخری بات عرض کر کے سنتیں شروع کرتا ہوں، یہ شہید کا مقام ہے، قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، شہیدوں سے بہت اعلیٰ، بلکہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سب سے اعلیٰ جس کا مقام ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ جب قرآن نے شہید کے بارے میں عقیدہ دیا کہ شہید زندہ ہیں، جب شہید زندہ ہے ادنا ہو کر، تو نبی کیوں زندہ نہیں ہوں گے اعلیٰ ہو کر؟ اور اگر نبی کی بات کی جائے، جب نبی زندہ ہے تو ہمارے نبی کیوں زندہ نہیں ہوں گے سب سے اعلیٰ ہو کر؟ یاد رکھنا، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، صرف 3 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مزارات شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حسن رضا کا فرمان ہے کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرے مقام پر ابن ماجہ کی حدیث حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزق، روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ حضور کی دونوں حدیثیں سن لی سیاہ ستہ کی۔ اب سنیے تیسرا ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی، ہمارے نبی کیسے زندہ ہے۔ کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد یزیدیوں نے یزید کے آرڈر پر مکہ پاک کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، غلاف کعبہ میں آگ لگا دی گئی، مسجد حرام شریف میں لوگ نماز پڑھنے سے محروم رہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزیدیوں کا قافلہ روانہ ہوا مدینہ پاک۔ پھر مدینہ پاک میں آ کر کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بے حرمتی کی، حضور کی مسجد کے منبر پر ان کے گھوڑوں کے پیشاب اور گوبر پڑے رہے۔ 3 دن تک لگاتار مدینہ منورہ میں جو ان لوگوں نے طوفان بدتمیزی قائم کیا، صحابہ کرام اور مسلمانوں سمیت ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ مدینہ پاک کی خواتین کو، عزت مآب خواتین کو معاذ اللہ گھروں سے نکال کر کے انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے، یزیدیوں نے، مکہ پاک کی بھی اور مدینہ پاک کی بھی بے حرمتی کی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب مسجد نبوی شریف میں چلے گئے۔ مسجد نبوی شریف میں لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، یزیدیوں نے پکڑ لیا ان کو، حضرت سعید بن مسیب کو، اور ان کو مارنے لگے تو دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا، مطلب اپنے آپ کو یہ پاگل شو کر رہے تھے۔ لوگوں نے ارے پاگل ہے، اسے چھوڑو یار، اگر یہ پاگل نہیں تھے لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیوانہ اوپن کیا کہ میں دیوانہ ہوں، حرکت انہوں نے ایسی کی
تو یزیدیوں نے ان کو مارنا چاہا، ارے یہ تو دیوانہ، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے گئے۔ اسٹیٹمنٹ سنو حضرت سعید بن مسیب کا، کہتے 3 دن تک ان یزیدی بھیڑیوں نے حضور کے روزے کی، حضور کی مسجد کی، حضور کے مدینے کی سخت بے حرمتی کی۔ کہتے ہیں میں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں رہا، حضور کے روزے پر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کے روزے سے اقامت کی اور نماز کی باقاعدہ آواز آتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت میں صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تابعین کو ہوتا ہے، اور تابعین میں حضور نے سب سے بڑا مرتبہ دیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہی حضرت اویس قرنی کے اس طبقے میں یعنی تابعین کی جماعت میں ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود اپنا بیان دیتے ہیں کہ 3 دن تک یزیدیوں نے مسجد نبوی شریف کی، پورے مدینے کی بے حرمتی کی۔ میں اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر 3 دن تک مسجد نبوی میں حضور کے روزے کے پاس پڑا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بیان دے رہا ہوں جب جب نماز کا وقت آیا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کے روزے سے مجھے اقامت کی بھی آواز آتی تھی اور باقاعدہ نماز کی بھی آواز آتی تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے اور اپنے مزارات شریفہ میں نماز ادا کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اپنے اس پہلے جو پوائنٹ تھا میرا آج کے بیان کا، اس سے درس لیتے ہوئے آپ سب تک میں نے ایک بات بڑھائی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گمراہ کرنے والا دور ہے، نبیوں کا بے ادب بنانے والا دور ہے۔ ہم جب جب موبائل اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے اسپیچ کرتا نظر آئے گا، اس کی لفاظی کو دیکھ کر، اس کی چرب زبانی کو دیکھ کر، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر کے کبھی فین مت ہو جانا، کبھی امپریس مت ہو جانا۔ یہ بھی دیکھو کہ بولنے والے کا عقیدہ کیا ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں اس کا مزاج کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ سارے نبیوں کو تو مانے، صحابہ کو مانے، اہل بیت کا گستاخ ہو یا اہل بیت میں کسی ایک فرد کا گستاخ ہو، اہل بیت کو مان رہا ہے مگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں کمزور بات کر رہا ہے، اپنا دامن اس سے محفوظ رکھنا۔ بہت دور نہیں ہے، بہت قریبی کہیں وہ گمراہ آپ کو بھی گمراہ نہ کر بیٹھے۔ اور آج اس طریقے سوشل میڈیا پر بیانات آتے رہتے ہیں کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ہم یہاں جو سلام پڑھتے حضور نہیں سنتے، جاؤ اگر سنانا حضور کو تو مدینے جاؤ، مدینے جا کے پڑھو معاذ اللہ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس پر بھی کئی دلیلیں ہیں، چونکہ میرے بیان کا ٹائم جو تھا وہ تو مکمل ہو چکا، اب جو سیکنڈ میرا پوائنٹ ہے وہ شروع کروں گا، اس لیے اس پر پھر کبھی میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب یہاں سے پکارتے ہیں حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا پکا ڈیفینیٹلی عقیدہ ہے، پرفیکٹ عقیدہ ہے، حضور سنتے ہیں۔ اور حضور کی زبان تو عربی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اے محبوب آپ سے کوئی عربی میں بات کرے گا آپ عربی میں سمجھیں گے، کوئی آپ سے ہندی میں بات کرے گا آپ وہ بھی سمجھیں گے، کوئی آپ سے فارسی میں عرض کرے گا آپ فارسی بھی سمجھیں گے، کوئی آپ سے اردو میں کلام کرے گا آپ اردو میں سمجھیں گے، کوئی مارواڑی میں آپ سے کچھ کہے گا آپ مارواڑی بھی سمجھیں گے۔ اے میرے محبوب آپ سے دنیا کا کوئی بھی رہنے والا ویکتی اپنی کسی زبان میں بات کر لے گا، ہم نے آپ کا یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ کی زبان تو عربی ہے مگر دنیا میں کوئی بھی ویکتی آپ سے جس زبان میں بات کرے گا یقیناً آپ اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رشتہ محبت کو کمزور مت ہونے دیجیے کسی بھی اینگل سے۔ نبی سنتے ہیں کہ نہیں، نبی زندہ ہیں کہ نہیں، ہے نا، یہ ساری باتیں معاذ اللہ یہ آج سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، ہر ایک کی لفاظی والی اور چرب زبانی والی تقریریں نہ سنیں اور اپنے ایمان کو بچانے اور محفوظ کرنے کی سوچیں۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے، یہ ہمارے حضور نے پہلے فرما دیا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا جب ایمان پر ثابت قدم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضور نے آگے دی، فرمایا ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا، زبان سے کچھ کہہ دے گا، کچھ سن لے گا، اس کی ہاں میں ہاں ملا لے گا، سمجھ لے گا، اس کو اچھا جان لے گا، گیا کام سے۔ اور یہ ساری چیزیں آج کل فلموں میں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں گانوں میں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان گانے سنتے ہیں، اس میں اللہ کے بارے میں معذرا کیسی کیسی باتیں کر دی گئی، اپنے ہاں میں ہاں ملا لی، سمجھنے کے باوجود اس کو گا لیا آپ نے، تو میرے منہ پہ تو تالا لگا دو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، فرمایا تھا اس سے اسلام آؤٹ آف اسلام از باؤنڈری، تو مسلمان نہیں رہا کیونکہ تیرا عقیدہ اسلامی عقیدے سے ہٹ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کو ہلکا مت لیجیے،
ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کو ہم سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی نمازیں خوب پڑھتا رہا مگر جب دنیا سے گیا تو اس کا ایمان چھین لیا گیا، اسے کلمہ تک نصیب نہیں ہوا، اس کا ایمان لے لیا گیا اللہ کی طرف سے، کیا ہوا؟ نمازیں کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ وہ تو حاجی صاحب تھا کہ حج کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ ساری نیکیاں کب کام میں آئیں گی؟ جب بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھیے، جو میں نے آپ کو شاید 2 جمعے پہلے غالباً بتایا تھا، 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھا کیجئے۔ اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور ایسے کام کرنے سے بچیے جس کی بنیاد پر ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ ایمان ختم ہونے کا چانس پیدا ہو جاتا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بھی میرا ٹاپک پورا تو نہیں ہوا مگر ٹائم میرا پورا ہو چکا، اس لیے مجبوراً میں اپنے ٹاپک کو یہیں پر پورا کرتا ہوں، اس لیے کہ گزشتہ جمعے کو بھی ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے سنتیں بیان نہیں کی تھی۔ تو انشاءاللہ گزشتہ جمعے کی جو بیٹھنے کی سنتیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے کی سنتیں کیا ارشاد فرمائی اور آقا علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب کو اجازت ہے کہ باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے بیٹھنے کی سنت آداب۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے وہاں سے متفرق یعنی جدا جدا ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ پاک چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ ہماری گیدرنگ، ہماری بیٹھکیں بہت ہوتی ہے نا، ہم کئی جگہ بیٹھتے ہیں، تو اب غور کریے کریں، ہم جیسے بیٹھے دوستوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے آپ، تو آپ نے اس بیٹھک کے دوران درود شریف پڑھا تھا کیا؟ کوئی اللہ کا ذکر کیا تھا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ حضور فرماتے اللہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ اس لیے عادت بنائیں جب بھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملے اٹھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ الحمد کچھ پڑھ لیں، تاکہ اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہمیں عذاب نہ فرمائے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن میں احتبا کی صورت میں تشریف فرما دیکھا۔ کیسے بیٹھے تھے حضور؟ احتبا کرتے ہوئے۔ ابھی احتبا کیا سنیے۔ احتبا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ میری بات سمجھ گئے؟ کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہوئے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، سرین کے بل بیٹھے اور دونوں گھٹنے آپ نے کھڑے کر لیے اور دونوں ہاتھوں سے ان پنڈلیوں کو لے لیا۔ اس طرح بیٹھنا کیا کہلاتا ہے؟ احتبا۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع یعنی عاجزی ان کی ساری میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس دوران جب آپ اس طرح بیٹھے، جب بھی پردے میں بیٹھے، پردے کی جگہوں کی کیفیت نظر نہیں آنی چاہیے، لہٰذا پردے کے لیے گھٹنوں سے قدموں تک چادر ڈال لی جائے۔ اگر کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک ہو تو اس کے دامن سے بھی پردے میں پردہ کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ اس طرح بیٹھے تو احتیاط کریں، جیسے پاؤں اٹھا کے بیٹھے ہم، ابھی آپ نے جو طریقہ سماعت کیا تو اس میں احتیاط یہ رکھیں کہ پردے کی جو جگہ ہے، شرمگاہ کی جس طرف جو ہے حصے کی جگہ ہے وہ اوپن نہ ہو، بلکہ باقاعدہ وہاں پردہ وغیرہ کر لیا جائے، چادر وغیرہ ڈال لی جائے، تاکہ پردہ تو پہلے سے ہے، اپنے پینٹ پہن رکھیے بھائی صاحب، لیکن اوپر سے چادر ڈال جائے گی تو پردے میں پردہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو 4 زانو، جسے ہمارے کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر، اس کو کہتے ہیں چوکڑی مار کر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ لیتے تو 4 زانو بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ جامع کرامات اولیاء جلد اول کے صفحہ نمبر 67 پر ہے، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 زانو بیٹھنے کی عادت کریمہ تھی، جس طرح نماز میں تیار میں بیٹھتے نا اس طرح آپ بیٹھا کرتے تھے۔ نمبر 7، نماز کے باہر بھی، نماز کے باہر یعنی نماز کے علاوہ بھی 2 زانو بیٹھنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ اگر آپ 4 زانو ہو کر بیٹھے جیسے چاہے بیٹھ جائیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اگر آپ 2 زانو ہو کر بیٹھیں گے یہ سوچ کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے زیادہ تر 2 زانو ہو کر بیٹھنا، اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجالس یعنی دوسروں کی موجودگی میں سب سے مکرم یعنی عزت والی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ آپ جب بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے، یہ سب سے اچھی بیٹھک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ مبلغ اور مدرس
کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھے. ہم جیسے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو بیان یوں نہیں کریں گے. پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا ابھی کیا ہو رہا ہے, ایک نیا طریقہ مارکیٹ میں آ جائے گا, تو یہ طریقہ غلط ہے. سنو, مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں, پیٹھ قبلے کی طرف, تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا چہرہ قبلے کی طرف رہے. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا وعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے. نمبر 11, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مجلس میں کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے, نہ اولاد کی طرف, نہ ازواج پاک کی طرف, نہ غلام خادموں کی طرف. ہمارا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے, جب ہم کہیں بیٹھے ہوئے نا, پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ پاؤں نہ پھیلائیں, بلکہ لوگوں کے ادب کی وجہ سے پاؤں سے میں, ہاں جب اکیلے تو آپ کا پاؤں پھیلانے کا من کرا تو پھیلا لیجیے, لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاؤں پھیلا لیتے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ادب والی بات بھی نہیں ہے. نمبر 12, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کبھی اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے ان کے احترام کی وجہ سے. حالانکہ امام اعظم اور ان کے استاد صاحب کے مکان کے بیچ میں کئی گلیاں تھی, مگر آپ ان کے اپنے استاد کے مکان کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے, صرف ان کے ادب کی وجہ سے. آنے والے کے لیے سڑک جانا حدیث سے ثابت ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اس کے لیے حضور اپنی جگہ سے سرک گئے. اس نے اس کی رسول اللہ جگہ کشادہ موجود ہے ماشاءاللہ, یعنی حضور جب جگہ ہے تو آپ تکلیف نہ اٹھائیں, میں بیٹھ رہا ہوں آرام سے بیٹھ گیا ہوں, آپ کو سرکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے. ماشاءاللہ. نمبر 14, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے. مطلب آدھی چھاؤں میں رہنا اور آدھی دھوپ میں بیٹھے رہنا, یہ اسلام نے منع فرمایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے وہاں سے اٹھ جائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں پیر اور استاذ کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے. نمبر 16, جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئے تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں, جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں. نمبر 17, جب بیٹھے تو جوتے اتار لے, آپ کے قدم آرام پائیں گے. نمبر 18 آخری ہے, مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو اس کے لیے خیر یعنی اچھائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ چند 18 سنت اور آداب تھے بیٹھنے کے حوالے سے, جن حضرات نے توجہ سے سنے ہوں گے ماشاءاللہ ذہن میں کچھ نہ کچھ گیا ہوگا. گزارش ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لے اور ایک ورد بھی سماعت فرما لے. مسئلہ پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ حضرات کو ایک بنیادی ایسا مسئلہ عرض کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے مارکیٹ میں بلکہ آپ نوجوان جو ہمارے سن رہے ہیں دوستوں کے اندر بھی بہت عام ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح شرط لگانا. کیسی شرط لگتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم دونوں کرکٹ کھیلتے ہیں, جو ہار گیا نا وہ ٹھنڈا پلائے گا. چلو ہم یہ کام کرتے ہیں, جو ہار گیا نا وہ اتنے پیسے دے گا. چلو یہ ہم یہ کام کرتے ہیں, جو ہار گیا نا اس کو یہ کرنا پڑے گا. یہ ہماری مارکیٹ میں, ہمارے گھروں میں, ہماری بیٹھکوں میں, ہماری مجلسوں میں, ہمارے دوستوں میں بہت عام ہے. یاد رکھنا جوا خالی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تاش کے پتے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیلا جاتا ہے, وہ بھی ایک جوا ہے. اس کے علاوہ جوا کی بہت ساری صورتیں, ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس طرح شرط لگائی جائے کہ جو ہارے گا وہ یہ کھلائے گا, جو ہارے گا وہی پلائے گا, جو ہارے گا اس کو یہ کرنا پڑے گا. یاد رکھنا یہ بھی جوئے کی صورت ہے. جتنے لوگوں نے اب تک ایسا کام کیا ہو کہ ہم نے 2 دوستوں نے شرط لگائی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ جو ہارے گا وہ ٹھنڈا پلائے گا, جو ہارے گا وہ گوٹ کھلائے گا, اس طرح اگر آپ نے کیا تھا تو یاد رکھنا وہ سراسر حرام, جوا اور جہنم میں لے جانے والا کام تھا. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے اور آئندہ ایسی کوئی شرط جس کے اندر یہ چیز پائی جائے بالکل مت لگائیے. ہاں ایسی بات کہنا, مثال کے طور پر میں ابھی ایگزام دے رہا ہوں, انشاءاللہ اگر میں ایگزام میں پاس آ گیا, بھائی دعا کرنے میرے لیے, اگر میں ایگزام پاس ہو گیا نا انشاءاللہ میری نیت بن رہی ہے میں آپ کو دعوت کھلاؤں گا. تو اس کو کسی نے مجبور کیا ہے کیا؟ نہیں, اپنی خوشی سے کر رہا ہے تو بالکل اس کا کرنا بھی جائز ہے اور آپ کا لینا بھی جائز ہے. بھائی دعا کرنا میں کام میں لگا ہوں, انشاءاللہ کام میرا سکسیس ہو گیا نا تو نیت ہے انشاءاللہ میری, میں لنگر کروں اور آپ کو بھی بلاؤں گا, آپ کی بھی دعوت رہے گی, آپ کو ٹھنڈا پلاؤں گا, یہ نا اس طریقے سے. تو اس میں چونکہ کسی کا دباؤ نہیں ہے
کوئی شرط نہیں لگائی گئی اس کے اندر سامنے والے کی طرف سے، بندے نے خود نے اپنی خوشی سے اظہار کیا، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ دقت یہاں ہے جوئے کی صورت یہ ہے کہ آپ دو آدمی کوئی کھیل کھیل رہے ہو یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو اور طے ہو گیا ہو کہ جو ہارے گا وہی کھلائے گا، جو ہارے گا وہی پلائے گا، جو ہارے گا اس کو یہ دینا پڑے گا۔ یہ سراسر جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس جوئے سے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک وظیفہ سماعت فرمائیں پیارے اسلامی بھائیو، بڑا پیارا وظیفہ ہے آج کا، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نماز فجر پڑھ لیں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیں، دل پر اور سینے پر رکھ لیں، اور 70 بار یہ پڑھے الفتاح الفتاح الفتاح۔ اس کی بہت ساری برکتیں بزرگوں نے بتائی، بہت ساری، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے سینے کا زنگ، میل، گھبراہٹ، ٹینشن، ڈپریشن انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوگی۔ نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے اور دل پر رکھیے اور 70 بار اول آخر ایک بار درود شریف اور بیچ میں 70 بار الفتاح، آخر میں بڑی ہا ہے جو حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے نا، الفتاح 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 70 بار پڑھیے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹینشن، ڈپریشن، دل کی گھبراہٹ اور انشاءاللہ بے چینی وغیرہ اور سینے کا زنگ میں اللہ نے چاہا تو سب دور ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔